وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. اللہ تعالی فرشتے اور علم والے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ عدل کو قائم رکھنے والا ہے. اس غالب اور حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. سورۃ آل عمران آیت نمبر 18 ہمارے ساتھ تھی. سب سے پہلے قرآن مجید کی اس آیت کے بعد میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ دیر ہمیں یہاں بیٹھنے کا موقع دیا، اور اللہ تعالیٰ کی یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی کہ شیخ محترم کچھ دنوں پہلے ہم شیخ کے ساتھ تھے، اور یہ دوسرا موقع ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا ہے. اسی لیے ائمہ سلف میں سے کہتے ہیں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی سب سے بہترین نعمت یہ ہے کہ ایسا علم والا مل جائے جو ہمیں سیدھا جنت کا راستہ بتا سکے. اس سے بڑھ کر کوئی نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کو نہیں ہے. آج کے اس اجلاس میں کچھ باتیں مجھے کہنی ہیں، اور ہم تمام مل کر سنیں گے شیخ محترم کا خطاب، جو ہم تمام کے لیے سود مند ہوگا. بہت ساری علمی باتیں ہمارے ساتھ ہوں گی. تو کچھ باتیں مختصر مجھے آپ کے سامنے کہہ دینی ہیں. سب سے پہلی چیز علم، اس کی اہمیت کچھ ہم جانتے ہیں، کچھ نہیں جانتے. علم نافع بھی ہوتا ہے، نقصان والا بھی ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے دعا فرماتے تھے اللہ سے نفع دینے والا علم مانگو. اللہم انی اسألک علما نافعا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب علم حاصل کرنا چاہتے ہو، ماننا چاہتے ہو، تو ایسا علم مانگو جو نفع دینے والا ہو. من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے بھلائی چاہتا ہے اسے علم دیتا ہے. اور بعض حدیثوں میں کہا گیا اللہ تبارک و تعالی مال اس کو بھی دیتا ہے جس کو پسند کرتا ہے، اس کو بھی دیتا ہے جس کو پسند نہیں کرتا، لیکن علم اس کو دیتا ہے جس کو اللہ تعالی پسند کرتا ہے. تو آپ کو مجھے علم سے محبت ہونی چاہیے. اسی لیے مدرسے بنائے جاتے ہیں، مسجد علم کا مرکز بنائی جاتی ہیں. ایک چھوٹی سی بات میں آپ کے سامنے سنا دوں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وہ اپنے بارے میں کہتے ہیں 10 سال کی عمر میں میں نے قرآن حفظ کر لیا. 10 سال کی عمر میں میں نے قرآن حفظ کر لیا. ایسے ہوتا تھا کہ فجر سے پہلے میری ماں مجھے جگاتی تھی. یہ اس لیے میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ علم حاصل کرنے کی ساری ذمہ داری بچوں پر ہی نہیں ہے، اساتذہ پر ہی نہیں ہے، گھر کے والدین اور پیرنٹس پر بھی ہے. آپ کا اپنے بچے کو صاحب علم بنانے، حافظ بنانے میں آپ کا کیا رول ہے؟ آپ بچے کے لیے کیسا ماحول، سازگار ماحول بناتے ہیں؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی ماں کے بارے میں کہتے ہیں فجر سے پہلے میری ماں مجھے جگاتی تھی، وضو کے لیے پانی گرم کرتی تھی. سرد راتیں ہوتی تھی بغداد کی، وضو کے لیے پانی گرم کرتی تھی. وہ پھر اپنا حجاب پہنتی
نقاب لگاتی، اور پھر مجھے چونکہ گھر مسجد سے دور تھا مسجد تک لا کر چھوڑ کر گھر واپس جاتی تھی۔ یہ اہتمام تھا ان اماموں کی ماؤں کا جنہوں نے مصنع الرجال ایسے ایسے عظیم الشان شخصیتیں بنائیں جس کو لے کر آج امت فخر کرتی ہے کہ ایسے بڑے بڑے صاحب علم ہمارے پاس ہیں۔ تو بات وہی بنتی ہے کہ میرا بچہ حافظ ہو، میرا بچہ صاحب علم ہو، لیکن میں میرے بچے کے لیے گھر میں کیسا ماحول دیتا ہوں، گھر پرسکون ہو، گھر میں لڑائیاں نہ ہو، گھر میں غیبتیں نہ ہو، گھر میں بےہودگیاں نہ ہو، ماں باپ کے بیچ نفرت نہ ہو، محبت ہو، بچے کو ایک اچھا سا ماحول گھر میں ملتا ہے، اور پھر بچے کو پابندی کے ساتھ مدرسہ بھیجا جاتا ہے، تو تب جا کر بچہ صاحب علم بنتا ہے۔ برکت یہ تھی بات، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے سنائی کہ مال ہر ایک کو مل جاتا ہے، لیکن علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے انہی بندوں کو ملتا ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں۔ علم کی بڑی فضیلتیں منقبتیں بیان کی گئی ہیں، ہم سب اللہ تعالیٰ سے ایسا علم چاہتے ہیں جو نفع بخش ہو، اور علم اس کے حاصل کرنے کے کئی ذرائع ہیں، اور اس کا جو اصل ذریعہ ہے جیسے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ نے سنا ہوگا جو پہلی حدیث ہے، حدیث جبریل جو حدیث ہے انما الاعمال بالنیات کے بعد جو حدیثیں بیان کی جاتی ہیں، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے واپس جانے کے بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے رہے پوچھنے کے لیے کہ کون صاحب جو آئے ہیں وہ نئے بھی ہیں، مسافر بھی نہیں ہیں، کون ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عمر، کیا آپ جانتے ہیں یہ صاحب آئے تھے کون ہیں؟ بولا کہ نہیں معلوم، اللہ و رسولہ اعلم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل ہیں جو تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے ہیں۔ دین جو مجموعہ ہے مل اسلام و مل ایمان والاحسان، یہ دین علماء سے، انبیاء سے، فرشتوں سے سیکھا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یعلم، یہ وہ جبریل ہیں جو تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے ہیں۔ تو دین ایسے ویسوں سے سیکھا نہیں جاتا، علماء سے، ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء نے فرشتوں سے سیکھا ہے۔ جب بھی ہم قرآن کی تعریف کہتے ہیں کلام اللہ المنزل علی قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بواسطۃ جبریل، جب بھی قرآن کی تعریف ہم کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اتارا ہے، المتعبد بتلاوتی، جس کی تلاوت کرنا ثواب ہے، بین الدفتین، اور یہ قرآن المعجز، اور قرآن معجزہ ہے، تو یہ قرآن بواسطۃ جبریل، جبریل علیہ السلام کے واسطے سے آیا ہے۔ تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کی بعض آیتیں، بعض سورتیں براہ راست آ گئی، ویسا نہیں ہے۔ سارا قرآن بواسطۃ جبریل، جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا۔ تو میرے کیف یہ اللہ کا کلام ہے۔ اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ۔ سب سے پہلی چیز، جتنے ہمارے ساتھ یہاں پیرنٹس بیٹھے ہوں گے، بچوں کے والدین بیٹھے ہوں گے، سب سے میں کہوں گا کہ بچے کے اندر آپ یہ احساس پیدا کریں کہ آپ اللہ کا کلام پڑھنے جا رہے ہیں، بچے کو معزز بنائیں۔ اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ، اللہ والے لوگ ہیں قرآن پڑھنے والے لوگ، اور اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں سے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کا کلام پڑھتے ہیں۔ بچے کے اندر وہ احساس، ایسا احساس کہ بچہ کہے کہ میں اللہ کا کلام پڑھنے جا رہا ہوں، وہ اسی لیے
عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر واقعی تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی تو قرآن پڑھتے پڑھتے تم نہیں تھکتے۔ کبھی میں سوچتا ہوں اگر مجھے روزی روٹی کی کوئی فکر نہ ہو تو فرض نمازوں اور ضروریات زندگی کے علاوہ باقی سارا وقت قرآن پڑھنے میں گزار دوں، سارا وقت قرآن پڑھتے میرا گزر جائے۔ ہم لوگوں کو قرآن پڑھنے کا بھی ٹائم نہیں ملتا ہے، کبھی فتاوے ہوتے ہیں، کبھی دوسرے مشاغل ہوتے ہیں، زندگی کی ہوتی ہے۔ تو مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہر دن قرآن سے میرا کیا تعلق ہے۔ ابھی جتنے ہم یہاں بیٹھے ہیں آپ سوچ کر دیکھیں کہ کب ہے جب آخر بار ہم نے قرآن کھولا ہے، لاسٹ ٹائم۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے موبائل میں بھی قرآن ہے تو قرآن سامنے آ بھی جاتا ہے تو ہم اسے ہٹا دیتے ہیں، اس ایپ کو ہٹا دیتے ہیں، اپنے مطلب کا ایپ دیکھتے ہیں۔ تو بہرکیف قرآن اللہ کا کلام ہے، اسی کی فضیلت کے لیے بتانے کے لیے مجلس جمی ہے۔ تو میں ایک دو باتیں آپ کے سامنے کہہ دوں اس سلسلے میں کہ قرآن کے تقدس کو، اس کے عظمت کو بچوں کے دلوں میں پیدا کریں۔ اسی لیے علماء نے کتابیں لکھی کہ اوصاف حامل القرآن، یعنی قرآن پڑھنے والا، قرآن جاننے والے کے اندر کیا کیا صفتیں ہونی چاہیے، کیسے وہ بااخلاق ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے۔ تو میں آپ سے کہوں گا کہ قرآن کی فضیلتیں اپنی جگہ ہے، حدیث میں اور قرآن مجید کی آیتوں میں، ساتھ ساتھ میں جیسے جتنا جانتا ہوں کہ ہمارا مدرسہ جو مدرسہ حفیظیہ میں جو قرآن کا جو مدرسہ چلتا ہے بڑا ہی منظم چلتا ہے، بڑے ہی اچھے انداز میں چلتا ہے، اور بڑے بچوں کا لباس الگ ہوتا ہے، بچوں کے پڑھنے کے انداز الگ ہوتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ایک دو باتیں مجھے آپ کے سامنے کہنی ہے کہ ہم بچوں کو قرآن پڑھانے کے ساتھ ساتھ عقیدے کی تعلیم بھی دیں، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ عقیدے کے لیے بہت آسان چیز ہے، شیخ نے مدینے کی زندگی میں ایک عقیدے کی کتاب، شیخ عبدالحفیظ مدنی عمری ہنچالی ہیں، انہوں نے لکھی تھی عقیدے کی بیسک کتاب، چھوٹی کتاب، اصول الثلاثہ کے ترجمے کے طور پر ویسی کتاب ہم بچوں کو پڑھائیں۔ قرآن تو پڑھتے ہیں، ساتھ ساتھ ابتدائی سے بچوں کے اندر ایک اسلامی عقیدے کی آبیاری ہونی چاہیے، بچے کو جان لینا چاہیے۔ ابھی ہمارے چھوٹے بچے جو پڑھتے ہیں 3 جلدیں اس کی عقیدے کی آتی ہے، عقیدے کی کتابیں بھی ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ ایک اور چیز جو حلقات القرآن، جو سعودی عرب میں قرآن کے جو حلقے چلتے ہیں، انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں، جو اصول و ضوابط لکھے ہیں، اس میں انہوں نے یہ بات بھی لکھا ہے کہ بچوں کی تعداد کو بڑھانا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ آپ کی جو حفظ کی کلاس میں جو بچے بیٹھتے ہیں، زیادہ تعداد میں بچے آ جائیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ فائدہ مند ہے، سود مند نہیں۔ بچے کم ہوں، ہر استاد یعنی اساتذہ زیادہ ہو سکتا ہے، ایک بچے کے پاس 10 بچے، ایک استاد کے پاس 10 بچے ہوں، ایک استاد کے پاس 6 ہی بچے ہوں، لیکن استاد ہر بچے کا سبق سنے، اسے پڑھائے سبق، اس پر دھیان دے، اور ایسی جگہ بیٹھے جہاں سارے بچے اسے نظر آتے ہوں۔ یعنی ہر بچہ جب گھر سے نکل کر آپ کے پاس آتا ہے تو اس کا 1 منٹ، 1 لمحہ اگر ویسٹ ہوتا ہے، اللہ آپ کو بھی پوچھے گا، مسجد کے سارے ذمہ داروں کو بھی پوچھے گا۔ اس کی ماں نے اسے نہلایا، بڑے اہتمام سے مسجد کو بھیجا، ٹریفک کراس کر کے بچہ مسجد میں آیا اور بنا سبق پڑھے بھیڑ کی وجہ سے یا بنا استاد کی توجہ کے اگر واپس چلا گیا تو اللہ کے پاس ہم سب مسئول ہوں گے۔ یہ احساس مجھے ہونا چاہیے کہ جو بچے بھی آتے ہیں ماشاءاللہ وہ چیز یہاں ہے جو ہم نے دیکھا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جیسے سلف کے بارے میں آتا ہے کہ اتنے بچے ایک زمانے میں ایسے بھی تھے، ان کے پاس اساتذہ کی قلت تھی، کہتے ہیں کہ اتنا بڑا حلقہ ان کا تھا، اتنے بچے تھے، گدھے پر بیٹھ کر وہ سارے بچوں کو دیکھتے تھے، اتنے سارے بچے بیٹھتے تھے۔ ایسے بھی سلف کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے۔ تو
کچھ باتیں مجھے آپ کے سامنے کہنی تھی کہ جو میں نے عقیدے کی بات پر جو کہا ہے کہ بچوں کے دلوں میں سب سے پہلے ہم عقیدے کی اور سلفیت صحیح عقیدہ کیا ہے اس کی محبت اور اس کا علم بچوں کے دلوں میں پیدا کرنے کی کوشش کریں. تو آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے یہ جو مسجدیں بنا لی ہیں، ابھی بغل میں مسجد ہے، یہاں ہماری مسجد ہے. کیوں ایسے مسجدیں اتنی ساری بنی ہیں؟ یہ عقیدے کی بنیاد پر بنتی ہے. تو اس عقیدے کی اہمیت کو بچوں کے دلوں میں اجاگر کریں، بتائیں کہ عقیدہ کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں بنی ہیں، ورنہ اس کا فائدہ نہیں. تو اصل چیز ہے، جیسے کہا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. لقمان علیہ السلام نے بچے کو نصیحت کرتے وہی بات کہی، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک مت کر. تو بچہ اپنے آنکھوں سے جو شرک دیکھتا ہے، یہاں چلا جاتا ہے تو اسے عجیب شرک نظر آتا ہے، تو فوراً سوچے گا کہ یہ چیز غلط ہے. آپ اسے بچپن ہی سے اس کے ذہن میں اڈالیں. سب سے پہلی چیز میں گزارش کروں گا کہ بچوں کو توحید اور شرک، یہ بنیادی چیزیں، الولا والبرا، یہ کیا چیزیں ہیں، بنیادی طور سے اسے سمجھائیں. اسی لیے سعودی عرب میں اللہ تعالیٰ اس کو ترقی دے، اس کی حفاظت فرمائے، بچوں کو سب سے پہلے اصول الثلاثہ پڑھایا جاتا ہے. بچے سب سے پہلے اصول الثلاثہ پڑھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے. اس کا امتحان ہوتا ہے اور اس کے لیے انعامات رکھے جاتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز قرآن مجید کے ساتھ ساتھ، تعلیم کے ساتھ ساتھ عقیدے پر توجہ دیں. دوسری چیز جو مجھے آپ کے سامنے بتانی ہے وہ ہے محبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بچوں کے دلوں میں پیدا کریں. ہاں، احادیث سنائیں، اس لیے کہ بچے کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں نمونہ بنائے گا، ادھر ادھر نہیں دیکھے گا. اس لیے کہ دل یہ خالی برتن ہے، اس دل میں پہلے جو جاتا ہے وہ گھر بنا لیتا ہے. آپ پہلے ہی سے اس کے دل میں اللہ کی محبت کو بٹھائیں تو وہ کسی اور طرف نہ بھٹکے، کسی کرکٹ پلیئر کی طرف، کسی ناچنے گانے والے کی طرف، اسی کی طرح بال بنائے گا، اسی کی طرح کپڑے پہننے کی کوشش کرے گا. پہلے ہی سے اس کے دل پر مہر لگا دیں کہ وہ محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن جائے. ایک تیسری چیز جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے، ہم اپنے بچوں کو آداب، اخلاق، جو بلند اخلاق ہے اسے سکھائیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے سنا ہوگا، عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، ربیب تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کھانا کھاتے بیٹھے ہیں، ہاتھ ادھر ادھر گھوم رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک. بچے بسم اللہ بول کے کھاؤ، سامنے جو کھانا ہے وہ کھاؤ، ہاتھ ادھر ادھر مت یہ کرو. یہ آداب ہے، قیم ہے جو بچوں کو بتانی چاہیے. ایک اور چیز ہم اپنے بچوں کو بتانا ہے، الامر بالمعروف والنہی عن المنکر. بچوں کو بچپن ہی سے نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنے کا عادی بنائیں، اور ایسے کہ بچپن ہی سے بچے کو برائی سے نفرت ہو جائے. برائی سے نفرت ہو جائے، اس کے لیے کیسے کام کرنا پڑے گا انشاءاللہ مفصل بیان ہم شیخ محترم سے سنیں گے. اور آخر میں آپ سے کہہ دوں کہ ہمارا بچہ سلفی العقیدہ ہونا چاہیے، اہل حدیث ہونا چاہیے، اور اس کا عقیدہ اچھا ہونا چاہیے. اسی عقیدے پر مجھے اور آپ کو جینا اور مرنا ہے. اسی عقیدے کو لے کر ہم دنیا سے جاتے ہیں. من قال لا الہ الا اللہ خالصا بقلبہ، اسی سے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سفارش ملتی ہے. تو پھر ایک بار جتنے والدین ہیں سب سے میں گزارش کروں گا کہ بچے کو پابندی کے ساتھ مدرسہ بھیجیں. میرے دماغ میں ایک اور خیال بھی تھا کہ جب بھی امتحانات کا زمانہ آتا ہے تو والدین یا بچے کہتے ہیں کہ ٹیوشن کو جانا ہے، امتحان شروع ہو گیا ہے، امتحان شروع ہو گیا ہے، ٹیوشن ہے، ایسے.
تو جمالیہ میں مسجد اخلاص میں ایک سسٹم آلندور میں بھی ہے، آلندور میں بھی ہے، اگر مسجد کے ذمہ داران اگر وہ بھی شروع کرے تو اچھا ہے، ایک دو انگریزی دان کو بھی بلا لیں جو حساب پڑھا سکتے ہیں یا دوسرے سبجیکٹس پڑھا سکتے ہیں، بچہ عربی ادھر پڑھے گا اور دوسرا ادھر جا کے ٹیوشن پڑھ لے گا، باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، ساری چیزیں اسی باؤنڈری میں ہیں، تو بچے کے پاس کوئی بہانہ بھی نہیں رہے گا کہ مجھے ایگزام کے لیے پریپیئر کرنا ہے۔ تو یہ چیز آلندور میں بھی ہے اور مسجد اخلاص میں بھی یہ چیز تھی، تو یہ بھی ایک اچھی چیز ہے، آپ شروع کر سکتے ہیں تاکہ مسلم بچوں کو ساری چیزیں اللہ نے ہمیں دولت دی ہے تو اس کام کے لیے ہم خرچ کریں۔ انشاءاللہ تفصیل ہمارے شیخ محترم سے سنیں گے۔ یہ چند باتیں تھیں جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ اللہ تعالیٰ جتنے بچے یہاں علم کے حصول کے لیے آتے ہیں سب کو اخلاص عطا فرمائے، ہم اخلاص خلوص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دین کا یہ علم حاصل کریں جس کے بڑے بڑے مرتبے، بڑی بڑی مزیتیں اور فضیلتیں بتائی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو علم نافع عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔